عدلیہ سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کی جو ہیں وہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کافی دن ہو گئے میں نے آپ کے ساتھ اس بارے میں بھی ہم نے خبر ڈسکس نہیں کی۔ تو پہلے ذرا لے لیتے ہیں کہ عدلیہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کیا حال چل رہا ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد بے شمار مقدمات درج کیے گئے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ماضی میں کیے جاتے رہے، اور اب تمام رہنما جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں، عدلیہ سے رجوع کر رہے ہیں، اور وہاں سے عدلیہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ اور موسٹلی جو ہیں اس وقت جو امان کی جگہ ہے، جائے امان ہے، وہ ہے جناب پشاور ہائی کورٹ، کیونکہ پنجاب میں بھی گرفتاریوں کا خدشہ، پنجاب میں آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ان کی ہے، اور پنجاب ہو، سندھ ہو، یا پھر اسلام آباد ہو، بلوچستان ہو، تو تمام رہنما جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور ملنا چاہیے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں سے تو آکسیجن ملنی ہی چاہیے۔ بہرحال جو مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ رؤف حسن صاحب کی ضمانت ہو چکی، خدیجہ شاہ، نعیم حیدر پنجوتا کی ضمانت ہو چکی ہے جی، حفاظتی ضمانتیں ہیں، عرفان سلیم صاحب ہیں، ابرار حسین ہیں، ممبر قومی اسمبلی محبوب شاہ صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، اور اسی طریقے پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس وقار صاحب اور جسٹس اعجاز خان صاحب پر مشتمل بینچ ہیں، انہوں نے دی ہیں 16 جنوری تک، اور کچھ کو 22 جنوری تک کی ضمانتیں، عبوری ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جو انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی نے ان پہ جو فرد جرم عائد کیا ہے اسے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اس ساری کارروائی کو، جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور سردار عبد الرازق خان صاحب نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، اور مقدمے کے 95 گواہان میں سے کسی نے بھی شیخ رشید کو نامزد نہیں کیا، اور شیخ رشید ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے۔ 6 ماہ کے بعد محض 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے میرا نام اس ایف آئی آر اور ضمنی میں ڈالا گیا، اور میرے ہمراہ جو ہیں صداقت علی عباسی کے اے سی اسلام آباد کے روبرو 164 کا جو بیان ہے، جبری بیان، اس کو بنیاد بنا کر اعانت جرم کا الزام لگایا گیا، حالانکہ صداقت عباسی صاحب بھی وہ بیان سے انکاری ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی قانون کے مطابق ایک ملزم کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور صداقت عباسی پہلے ہی اپنے بیان کی تردید کر چکے ہیں، اور اس لیے انہیں کہا ہے کہ جی ان کو جو فرد جرم عائد کی ہے یہ ساری کارروائی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دی جائے، تاکہ یہ بلا وجہ یہ مقدمات جو ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکیں، اور عدالت کا بھی وقت بچے، اور ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ ہوا جی۔ یہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور جو ہیں رہنما، انہوں نے بھی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور ان کو بھی ضمانت مل گئی ہے۔ تو یہ تو ہے عدالتوں سے جو ریلیف مل رہا ہے، اور جو مختلف لوگوں کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب، نہ ہی ڈیل اور نہ ہی ڈھیل، اور انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کل بتا دیا کہ جو میسج ان کو جنرل صاحب کی طرف سے آیا تھا، وہ انہوں نے اس میسج کا جواب یہ دے دیا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی، کوئی ڈھیل نہ لینی ہے نہ دینی ہے، اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا میں اس کے اکارڈنگلی چلوں گا، اور میں اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جو میں نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک کارکن اور رہنما رہا نہیں ہوتے تو میں بھی رہا نہیں ہوں گا، میں بھی جیل سے نکلنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، نہ کوئی جلدی ہے۔ تمام کارکنان کو جو بے گناہ ہیں ان کو سب کو انڈر ٹرائل کو رہا کیا جائے، فی الفور رہا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر میری رہائی ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو آفر جو کی گئی تھی ادھر بنی گالہ میں، ہاؤس اریسٹ کی بنی گالہ میں منتقل کرنے کی، تو وہ انہوں نے رد کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قبول نہیں ہے۔ آج ہی جو جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کی،
اور اس پریس کانفرنس میں کافی انہوں نے گرج چمک کے ساتھ وہی پرانا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، اور ایک بنیادی نقطہ وہی تھا۔ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس تھی، پی ٹی آئی کے خلاف کانفرنس تھی، اور اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں تھا سوائے اینٹی عمران خان، اینٹی اینٹی پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ اس میں کوئی نئی بات تھی۔ ہاں البتہ 9 مئی کے بعد اب ان کا اگلا بیانیہ ہے وہ ہے 26 نومبر، کیونکہ 9 مئی کو بھی جو نقصان ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوا، اس کے کارکنان کا ہوا، ان کی لیڈرشپ کا ہوا، اور 9 مئی کی آڑ میں ایک فسطائیت کا ایک بھرپور بازار گرم کیا گیا پورے ملک میں، اور پھر اسی کی آڑ میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا گیا، اسی کی آڑ میں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، سزائیں سنائی گئیں، اسی کی آڑ میں فروری 8 کا الیکشن، فروری 24 کا الیکشن چوری کیا گیا، اسی کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا گیا، اور وہ تو اب ہو گیا ختم، کیونکہ پریشر، انٹرنیشنل پریشر جو آیا ہوا ہے اس کے مطابق 2 سال سے زیادہ، تقریباً 1.25 سال ہو گئے ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا، 1.25 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، تمام سیاسی کارکنان کو، سیاسی قیدیوں کو، ان کو اب پریشر آ رہا تھا کہ ان کو فارغ کریں، رہا کریں، یا سزائیں سنائیں، جو بھی کرنا کریں، تو ان کو پھر جلدی جلدی سزائیں سنا کے ان کو اب رہا کیا جا، ان کو حوالے کیا جا رہا ہے سول انتظامیہ کے، کیونکہ اب 9 مئی کا تو بیانیہ فارغ ہو گیا، اب آگے کیا بیچنا تھا، تو آگے بیچنے کے لیے 26 نومبر کا بیانیہ لے کے آئے ہیں کہ جی سیاسی دہشت گردی، پہلے معاشی دہشت گردی ہم سنتے تھے، اور معاشی دہشت گردی اس وقت ان کو ضرورت پیش آئی، معاشی دہشت گرد اس وقت سارے کے سارے ان کو لا کے بٹھا کے اقتدار میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے، وہ تمام معاشی دہشت گرد جتنے بھی تھے، تو معاشی دہشت گردی سے نمٹ لیا گیا جی، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا، پھر آئی ڈیجیٹل دہشت گردی، پھر آیا شیطانی میڈیا، شیطانی دہشت گردی نہیں کہا گیا، شیطانی میڈیا کہا گیا، اور ڈیجیٹل دہشت گردی، ڈیجیٹل دہشت گردی کے بعد آج کیا آیا؟ آج آیا ہے سیاسی دہشت گردی، اور 26 نومبر کو وہ کہتے ہیں سیاسی دہشت گردی کی گئی، تو گولی چلانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی، تو بھائی گولی تو چلی، یہ تو گولی چلانے کا اعتراف جو ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کر چکے ہیں، وزیر داخلہ، اور وہ بتا چکے ہیں کہ اس آپریشن میں، خونی آپریشن میں، اسلام آباد پولیس نے حصہ لیا، پنجاب پولیس نے لیا، ایف سی نے لیا، رینجرز نے لیا، افواج پاکستان نے لیا، یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ، اپنی پریس کانفرنس ہے محسن نقوی صاحب کی، اور ان کے ساتھ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی جوائنٹ پریس کانفرنس، 2 وفاقی وزیروں کی پریس کانفرنس ہے، جو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا وہ بھی انہوں نے کہا کہ گولی چلی، اس کے بعد پھر بے شمار پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما وہ کہہ رہے ہیں گولی چلی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گولی نہیں چلی، تو اس لیے آپ کا جو بیانیہ ہے وہ انہی کی، شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان فارم 47 کے، آپ کے ہردل عزیز وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جناب سپہ سالار کی مدد اور ان کی گائیڈنس اور ان کی رہنمائی اور ان کے تعاون سے سب کچھ ہوا ہے، تو لہٰذا یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو آج اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انصاف جو ہے وہ مکمل شفافیت کا متقاضی ہے، اور ریاست کے روایتی طرز عمل سے بالا تر ہو کر انصاف کے قیام کی پابند ہے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے طے شدہ تاثرات اور تصورات کی روشنی میں فیصلے سنانے سے انصاف قائم ہو سکتا ہے، نہ اسے بطور انصاف کوئی قبولیت میسر ہو سکتی ہے، یعنی کہ فوجی عدالتوں سے جو سزائیں سنائی گئیں ان کا آج دفاع کیا گیا، حالانکہ دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ عالمی سطح پہ پاکستان جو ہے وہ مصیبتوں کا شکار ہونے والا ہے، اسی ضد کی وجہ سے کہ ہم نے سزائیں سنانی ہیں۔ جزا و سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمے ہیں، دفاعی اداروں کے عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں، ملک میں انتشار اور کشمکش کی بنیادی وجہ ریاست کے طرز فکر و عمل اور بیان و اظہار میں سنگین نوعیت کا بگاڑ ہے، نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو
مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پریس کانفرنس کے بارے میں کہا ہے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیوں پر تنقید اور عوام کی جانب سے آئینی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالف کی اینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ جی پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، تو ہمیں اس سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے اور ہمارے راستے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 245 کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن نہتے کارکنان کو گرفتار کر کے شرپسند بنا دیا جاتا ہے۔ کروڑوں پاکستانی اپنا شعور اور معلومات کی روشنی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک جدید اور خودکار نظام کے تحت قومی مباحثے میں حصہ لیتے ہیں۔ تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام اور اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک میں لا قانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے۔ ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے اور اپنے ضمیر اور عقل کی روشنی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اپنا آئینی حق استعمال کی زیر عتاب قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین اور قانون کو بالادست تسلیم کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔